نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین گرامی، قادیانیوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کلمہ مسلمانوں جیسا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن پھر بھی ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آج ہم آپ کو اس کی حقیقت دکھاتے ہیں کہ قادیانی جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اور ان کی کتابوں میں اس بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پر قادیانیوں کی کتاب ہے کلمۃ الفصل، اس کو ریویو آف ریلیجنز بھی کہتے ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد امی نے لکھا ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ جو کلمہ ہے اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 158 ہے، اس پہ مرزا بشیر احمد امی نے لکھا ہوا ہے، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے ہیں، کہ حضرت مسیح موعود، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہہ رہے ہیں کہ آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک اور رسول کی ذاتی ہو گئی، لہٰذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگ جاتا ہے۔ غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے، اور بس۔ علاوہ اس کے اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا، اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، سارا وجودی وجودہ نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رأى۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو مسلمانوں کا کلمہ ہے اس سے مراد یہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، جبکہ قادیانی کلمہ تو وہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر بھی ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے قادیانیوں کے اس مفہوم کو غلط لینے کی، کہ مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ سے پہلے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیتے ہیں۔ اسی بات کی وضاحت اگلے صفحے سے ہوتی ہے۔ مرزا بشیر احمد امی نے مزید لکھا ہے کہ یہ ایک موٹی سی بات ہے کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے اور رسول کے مفہوم میں محمد رسول اللہ عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، سلیمان، داؤد، موسیٰ، یوسف، یعقوب، اسحاق، اسماعیل، ابراہیم، نوح علیہ السلام شامل تھے، مگر مسیح موعود نہ تھا۔ لیکن مسیح موعود جب دنیا میں آ گیا اور ایک رسول کی حیثیت میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا تو پھر اسے بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا۔ اب دیکھیں کس قدر واضح لکھا ہوا ہے مرزا بشیر احمد نے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے جو رسولوں کے مفہوم کے اندر محمد رسول اللہ شامل ہے اور آپ سے پہلے نبی شامل ہے، لیکن جب مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے نبی مانا ہے تو اس صورت میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی رسولوں کے مفہوم میں شامل ہو گیا۔ اب پچھلی عبارت دوبارہ پڑھیں کہ محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی، لہذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگتا ہے۔ غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے یہی کلمہ ہے، فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی۔
یعنی کہ اب جب کلمہ پڑھنا ہے تو کلمہ تو وہی ہوگا، لیکن اس سے مرزا غلام احمد قادیانی پر بھی ایمان لانا ہوگا، مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی سمجھنا ہوگا۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ تو محمد رسول اللہ سے مراد قادیانی کہہ لیتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اب ہو سکتا ہے وہ قادیانی کہہ دے کہ یہ تو مرزا بشیر احمد ایم نے لکھا ہوا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے تو نہیں لکھا۔ تو آئیں ہم آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت بھی دکھاتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 ہے، صفحہ 207 ہے، اور کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ ہے۔ اس کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ براہین احمدیہ صفحہ 504، پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وہی اللہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کہتے ہیں اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ اب خود اندازہ لگا لیں، یہ جو آیت ہے یہ اصل میں قرآن پاک کی آیت ہے، اور یہ نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے، مجھے اللہ نے وحی کی ہے، اور اس کے اندر میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ قرآن مجید کی آیت میں محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو قادیانی جو کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی مراد لیتے ہیں۔ اور ایک اور عبارت ملاحظہ کریں، یہ بھی روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 صفحہ 216 پر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا ہے، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ آج ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ قادیانی جو کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں کیا فرق ہے۔ مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوتا ہے، اور قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو مراد مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لانا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پچھلے نبی پر بھی لاتے ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو زیادہ کرتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو ان دجالوں میں سے سمجھتے ہیں جن کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی تو ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے جو مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس سے مراد ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادیانی کو ہدایت عطا فرمائے، اسلام کے وسیع دامن میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔